میوزیم کے دوستوں، آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کی ایسی سیاسی شخصیات سے کرائیں گے جو صاحب کتاب ہیں، یعنی کتاب یا پھر کتابیں لکھ چکی ہیں۔ معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے سے قبل چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت کو کون بھول سکتا ہے؟ مرحومہ ہر دل عزیز شخصیت اور قابل خاتون تھیں۔ وہ وطن عزیز کی پہلی خاتون وزیر اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی کی بانی اور پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ محترمہ 21 جون 1953 میں لاڑکانہ میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پاکستان سے جبکہ اعلیٰ تعلیم برطانیہ سے حاصل کی۔ وہ ریڈ کلف کالج لندن، لیڈی مارگریٹ ہال لندن، ہارورڈ یونیورسٹی لندن، سینٹ کیتھرینز کالج لندن، کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول، کراچی گرامر اسکول جیسے تعلیمی اداروں کی طالب علم رہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 سے 1990 اور 1993 سے 1996 تک یعنی 2 بار وزیر اعظم مقرر ہوئیں۔ انہیں سیاست کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا بھی شغف تھا۔ آئیں بے نظیر بھٹو کی تصانیف پر سرسری سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ ان کی کتاب پاکستان دا گیدرنگ اسٹارم، اس کتاب میں سیاست کی وادی پرخار میں نوموز بے نظیر بھٹو نے ملک کی اس وقت کے داخلی اور خارجی معاملات پر اظہار خیال کیا۔ بنگال سے بلوچستان تک تبدیل ہوتے حالات اور فوجی حکومتوں کے اقدام کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اپنی ایک اور کتاب ڈاٹر آف دا ایسٹ میں انہوں نے تعلیم اور سیاست کے میدان تک کی بپتا رقم کی۔ ایک اور کتاب وائدر پاکستان ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی میں بے نظیر بھٹو نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے کہ غربت کا خاتمہ کیے بغیر ہم دہشت گردوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ خطے میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے معاملات اور اس کے متاثرین بھی اس کے اہم درجات میں سے ہیں۔ ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ میں بے نظیر لکھتی ہیں کہ جب وہ 8 سال جلا وطنی کے بعد واپس وطن لوٹیں تو استقبالی جلوس خودکش حملوں کا نشانہ بنا۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی جان کو لاحق خطرات اور دھمکیوں کے حوالے سے اہم انکشافات کیے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب بے نظیر بھٹو نے اپنی موت سے فقط 1 دن پہلے مکمل کی تھی۔ جنرل ریٹائر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پیدا ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو بطور فوجی ملک کا اقتدار سنبھالا۔ بعد ازاں 18 اگست 2008 کو اپنے منصب سے استعفیٰ دیا۔ ان کی کتاب ان دا لائن آف فائر بہت شہرت یافتہ ہے، جس میں ان کی بائیوگرافی اور پاکستان کے معروضی حالات درج ہیں۔ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی پاکستان کرکٹ کے فاتح کپتان ہیں۔ انہوں نے 2 دہائی تک کرکٹ کھیلی۔ عمران خان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف نام کی سیاسی جماعت بنائی اور 22 سال سیاسی جدوجہد کے بعد 2018 میں پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بنے۔ اس سے پہلے وہ 2002 تا 2007 اور 2013 تا 2018 تک پاکستان قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ عمران خان نے فلاحی کام بھی کیے، جیسے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر اور نمل کالج۔ انہوں نے پاکستان اور کرکٹ کے موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے پاکستان پرسنل ہسٹری، آل راؤنڈ ویو، انڈس جرنی، وارڈ ریس آر جرنی تھرو دا لینڈ آف ٹرائبل پٹھانس۔ عمران خان کرکٹ سکلز۔ شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں۔ وزیر ثقافت، وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر ریلوے رہ چکے ہیں، جبکہ آج کل وزیر داخلہ کے منصب پر فائز ہیں۔ 1950 میں راولپنڈی کے متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سیاست کے میدان میں طالب علمی کے زمانے میں ہی قدم رکھ دیا تھا۔ وہ کالج میں طلبہ یونین کے صدر تھے۔ 60 کی دہائی میں جب صدر ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی تو اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1982 میں ایم اے سیاست کرنے کے بعد باقاعدہ سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کی، لیکن جلد ہی ان سے الگ ہو گئے۔ 1984 میں بلدیاتی کونسل جبکہ 1985 میں رکن قومی اسمبلی مقرر ہوئے۔ 1990، 1993 اور 1997 کے انتخابات میں بھی کامیابی اپنے نام کی۔ نواز شریف کے 2 ادوار میں وزارتوں سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں جنرل مشرف اور اب عمران خان کی کابینہ کا حصہ ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں ان کی سیاسی پیش گوئیاں بہت مشہور ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک لکھی ہے، جس میں بہت سے سیاسی انکشافات رقم ہیں۔ سینیٹر رحمان ملک 12 دسمبر 1951 کو پیدا ہوئے۔ ان کی سیاسی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ وہ وفاقی وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔
وہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی FIA کے سربراہ تھے۔ سینیٹر رحمان ملک کو ان کی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر حکومت پاکستان نے ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز سے نوازا ہے۔ انہوں نے 2 روز قبل اپنی 5ویں کتاب ٹاپ 100 انویسٹیگیشنز کی تقریب رونمائی کی ہے۔ سینیٹر رحمان ملک کی کتاب 108 ابواب اور 505 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب پاکستان کے بین الاقوامی ممالک سے تعلقات یعنی خارجہ پالیسی کے امور کے متعلق ہے۔ سابق وفاقی وزیر اس کتاب سے قبل مودی وار ڈاکٹرین بھی لکھ چکے ہیں، جس میں مودی اور RSS کے ایجنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ ان کی ایک اور کتاب بلینڈنگ کشمیر کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہے، جس میں بھارتی افواج کے ظلم اور بربریت بیان کی ہے اور عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا قرارداد نافذ کرے۔ ان کی ایک اور کتاب داعش کے موضوع پر ہے، جس کا نام داعش رائزنگ مانسٹر ورلڈ وائڈ ہے، جس میں داعش کی تشکیل اور عروج بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر رحمان ملک عالمی وبا کرونا وائرس پر بھی ایک کتاب لکھ چکے ہیں۔ سیدہ عابدہ حسین کی پیدائش 1948 میں جنگ کے امیر گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد سید عابد حسین زمیندار، سیاستدان اور برطانوی فوج میں اعزازی کرنل تھے۔ سیدہ عابدہ حسین ان کی اکلوتی اولاد تھیں۔ سیدہ عابدہ نے 1991 سے 1993 تک امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہیں۔ نواز شریف کی دوسری کابینہ میں وزیر برائے خوراک اور زراعت کی حیثیت سے امور دیے۔ عابدہ حسین نے یادگار کتاب پاور فیلئر حکمرانی کی ناکامی تحریر کی ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر پاکستان اور عابدہ حسین کی ذاتی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی دلچسپ سیاسی اور سماجی کہانیاں بھی موجود ہیں۔ عابدہ حسین کی دوسری کتاب اور بجلی کٹ گئی، ایک پاکستانی عورت کے سیاسی سفر کی کہانی ہے۔ یہ کتاب مصنفہ کی سیاسی خود نوشت افسانے ہیں، جس میں انہوں نے ملک کے کلیدی سیاسی واقعات کے باعث اپنی نجی زندگی پر پڑنے والے اثرات کے ساتھ ملا کر پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ قوم کے مقدر پر بھی بات کی ہے۔ یہ کتاب خود نوشت کے علاوہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی ہے۔ عابدہ حسین کی تیسری کتاب اسپیشل اسٹار میں بےنظیر بھٹو کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک خود مختار خاتون نے ایک پاورفل لیڈی کو خراج تحسین کے طور پر رقم کی ہے۔ چودھری شجاعت 1946 میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار پاکستان کے سینئر سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ وہ مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں اور وفاقی وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام سچ تو یہ ہے، جس میں مافیا کے ہتھ کنڈوں کی حقیقت آشکار کی ہے۔ اس کتاب میں چودھری شجاعت حسین نے گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے سیاست میں سرگرم رہنے کے حوالے سے بہت سی باتیں کیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد نے بطور پولیس کانسٹیبل اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ چودھری شجاعت حسین پہلی بار 1981 میں اپنے والد کے قتل کے بعد سیاست میں داخل ہوئے۔ وہ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا میں شامل ہوئے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی کابینہ میں بطور وفاقی وزیر شامل ہوئے۔ اس کے بعد 4 دفعہ قومی اسمبلی کے رکن رہے اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں انہوں نے اس کتاب میں ایک ایک لفظ سچ لکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے دور حکومت میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کی منظر کشی کی ہے۔ یوسف رضا گیلانی 9 جون 1952 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ گدی نشین ہونے کے بنا پر ان کا خاندان مریدین یا روحانی پیرکاروں کا بھی وسیع حلقہ رکھتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے 1970 میں گریجویشن اور 1976 میں صحافت میں ماسٹرز کیا۔ فروری 2008 کے انتخابات میں ملتان سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر 5ویں مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ انہوں نے پاکستان کا سب سے لمبی مدت وزیر اعظم رہنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یوسف رضا گیلانی کو 19 جون 2012 کو توہین عدالت کے مقدمہ میں سزا کی وجہ سے پارلیمان کی رکنیت اور وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنی آپ بیتی چاہ یوسف سے صدا کے عنوان سے ضبط تحریر کی ہے۔ مہتاب اکبر راشدی TV ہوسٹ، سابق سیکرٹری تعلیم و اطلاعات، سرکاری افسر اور مسلم لیگ فنکشنل کی رکن سندھ اسمبلی رہی ہیں۔ مہتاب اکبر راشدی 3 مارچ 1947 کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے نوڈیرو میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے آج اور کل کے عنوان سے اپنی بائیوگرافی لکھی۔